نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں آج کی نشست میں مقام نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جان لیجئے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے اس میں سب سے پہلا مرتبہ عناصر کا ہے۔ عناصر مختلف اور متعدد ہیں، ان میں سے بعض بڑے قیمتی اور بعض بڑے ارزاں ہیں۔ عناصر کے بعد جمادات ہیں۔ جمادات میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت اور اہم فائدہ نہیں، اور کچھ جواہر و یاقوت اور زمرد بکھراج ہیں، جنہیں بادشاہ بڑے فخر سے اپنے تاجوں اور انگشتریوں میں سجاتی ہیں۔ جمادات کے بعد نباتات کا مرتبہ ہے۔ نباتات بہت مختلف ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بغیر بیج کے پیدا ہوتی ہیں اور ان کا تنا وغیرہ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ وہ ہیں جن کا تنا، شاخ، پھل اور پھول ہوتی ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن میں حیوانات کے خواص پائی جاتی ہیں۔ ان میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، بغیر اتصال کے پھل نہیں دیتے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں قرآن نے شجرہ طیبہ قرار دیا ہے، میری مراد کھجور ہے۔ نباتات کے بعد حیوانات کا مرتبہ ہے۔ حیوانات میں سے کچھ وہ ہیں جن میں سے حیوانی اور نباتاتی دونوں خواص پائی جاتی ہیں، جیسے مونگا، سیب اور آدم خور گھاس۔ پھر وہ کیڑے مکوڑے ہیں جن میں اختیاری حرکت کے سوا کوئی چیز نباتات سے بڑھ کر نہیں۔ پھر وہ حیوانات ہیں جن میں لامسہ کے علاوہ دیگر خواص بھی پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان میں حواس خمسہ یعنی لامسہ، ذائقہ، شامہ، باصرہ، سامعہ پائی جاتی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض ایسی ذہین ہوتی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سوائے نطق کے باقی ساری انسانی صلاحیتیں موجود ہیں۔ موجودات اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ انسان کا ہے، لیکن دیگر موجودات کی طرح انسان میں بھی بے حد تفاوت ہے۔ بعض وہ ہیں جن میں وحشی پن اس قدر ہے کہ ان پر حیوان ہونے کا گمان گزر جاتا ہے۔ افریقہ کے جنگلات، پسماندہ علاقوں میں آج بھی ایسے انسان دیکھے جا سکتے ہیں جو حیوانوں کی سی بود و باش رکھتے ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کسی قدر علم و سلیقہ اور ڈھنگ اور طریقہ جانتے ہیں۔ انسانیت کا بلند ترین مرتبہ وہ ہے جب انسان ملکوتیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات ملکوتیت اس پر رشک کرنے لگتی ہے۔ اس مرتبے کو ہم نبوت اور رسالت سے تعبیر کرتے ہیں، مگر نبوت کا مرتبہ ارتقائی نہیں بلکہ استفائی ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نبی کو اللہ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ عبادت و ریاضت اور مجاہدوں اور مراقبوں کے ذریعے مقام نبوت تک پہنچ جائے۔ ایک انسان اپنی محنت سے حافظ بن سکتا ہے، ذہانت سے ڈاکٹر و انجینئر بن سکتا ہے، اپنی ذکاوت سے عالم اور اسکالر بن سکتا ہے، جدوجہد مسلسل سے محدث مفسرین بن سکتا ہے، اپنا تزکیہ کر کے مرشد وقت بن سکتا ہے، عبادت و ریاضت سے ولی اللہ بن سکتا ہے، تابعی کی زیارت سے تبع تابعی بن سکتا ہے، صحابی کی زیارت سے تابعی بن سکتا ہے، نبی کی زیارت سے صحابی بن سکتا ہے، پھر وہ بھی صدیق بن سکتا ہے، فاروق بن سکتا ہے، ذوالنورین بن سکتا ہے، حیدر قرار بن سکتا ہے، مگر سن لیجئے، وہ ذکاوت و ذہانت سے نبی نہیں بن سکتا، عبادت و ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، تزکیہ و تربیت سے نبی نہیں بن سکتا۔ اس میں شک نہیں کہ نبی سب سے زیادہ ذہین اور ذکی ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ عابد اور زہدہ ہوتا ہے، نبی سب سے زیادہ تزکیہ والا ہوتا ہے، مگر اس کو نبوت ذکاوت و ذہانت اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ انتخاب سراسر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نبی کو خصوصی علم عطا فرما کر ساری دنیا سے ممتاز کر دیتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم عطا کیا ہے اور علم کے مختلف ذرائع پیدا کیے ہیں۔ عقل کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور کشف و وجدان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن علم کے یہ سارے ذریعے طبعی اور ذاتی ہیں، جن سے قطعی اور یقینی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو سکتا تو اہل وجدان اور اصحاب عقل میں سے کوئی اختلاف نہ ہوتا، جبکہ ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان کی خواہش ہے کہ مجھے قطعی اور یقینی علم حاصل ہو اور میرا علم شکوک و شبہات سے پاک ہو، مجھے اپنے مبدا اور منتہا کا علم ہو، مجھے اس کائنات کے آغاز اور انجام کا علم ہو۔ انسان پکارتا ہے، اے رب کائنات، تو نے میری ظاہری پیاس کو بجھانے کا انتظام کر دیا، میری باطنی پیاس کو بھی دور فرما، مجھے یقین کی منزل تک پہنچا دے، مجھے حقیقی علم عطا فرما دے۔ آواز آتی ہے، میرے بندے، میں نے تجھے جبلت عطا کی مگر وہ تیرے سارے مسائل حل نہ کر سکی، میں نے تجھے حواس دی ہے مگر تیرے لیے کافی نہ ہوئے، میں نے تجھے عقل سے نوازا مگر تجھے نصیب نہ ہوا، میں نے تجھے کشف و وجدان کی دولت عطا کی مگر تجھ پر سربستہ راز منکشف نہ ہوئے۔ تو اب میں تجھے اپنا علم عطا کرتا ہوں جو سراسر روشنی ہے، جو اول تا آخر قطعی اور یقینی ہے، جس پر شکوک و شبہات کی پرچھائیں بھی نہیں پڑ سکتی، جس میں باطل کا دخل نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، شمس و قمر بدل سکتے ہیں، روز و شب بدل سکتے ہیں مگر میرا علم نہیں بدل سکتا۔ میں اپنا یہ علم انبیاء کے پاکیزہ قلوبوں پر نازل کروں گا، سینے ان کے ہوں گے، کتاب میری ہوگی، زبان ان کی ہوگی، علم میرا ہوگا، لب ان کے ہوں گے، باتیں میری ہوں گی، تفسیریں ان کی ہوں گی، متن میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگی، قیام میرا ہوگا، محنت ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا، تنقید ان کی ہوگی، حکم میرا ہوگا، خلافت ان کی ہوگی، ہدایت میری ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، سنت میری ہوگی، شفاعت ان کی ہوگی، مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی، اجابت میری ہوگی، ہاتھ ان کے ہوں گے، رحمت میری ہوگی، دامن ان کے ہوں گے، عنایت میری ہوگی۔ پھر جس کسی کو ہدایت اور علم و یقین کی طلب ہوگی اسے در نبوت پر دستک دینا ہوگا۔ معزز سامعین، علم کا یہ سفر آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ میں اپنا یہ علم انبیاء کے پاکیزہ قلوب پر نازل کروں گا، سینے ان کے ہوں گے، کتاب میری ہوگی، زبان ان کی ہوگی، علم میرا ہوگا، لب ان کے ہوں گے، باتیں میری ہوں گی، تفسیریں ان کی ہوں گی، متن میرا ہوگا، تبلیغ ان کی ہوگی، قیام میرا ہوگا، محنت ان کی ہوگی، کام میرا ہوگا، تنقید ان کی ہوگی، حکم میرا ہوگا، خلافت ان کی ہوگی، ہدایت میری ہوگی، اطاعت ان کی ہوگی، عبادت میری ہوگی، امت ان کی ہوگی، شفقت میری ہوگی، شفاعت ان کی ہوگی، مغفرت میری ہوگی، دعا ان کی ہوگی، اجابت میری ہوگی، ہاتھ ان کے ہوں گے، رحمت میری ہوگی، دامن ان کے ہوں گے، عنایت میری ہوگی۔ پھر جس کسی کو ہدایت اور علم یقین کی طلب ہوگی اسے در نبوت پر دستک دینا ہوگی۔ معزز سامعین، علم کا یہ سفر آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔
تمام انبیاء کو جتنا جتنا علم مختلف اوقات میں دیا گیا تھا وہ سارے کا سارا سرور کائنات کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا۔ اب اگر کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو آپ ہی کے در فیض بخش سے مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو علم الہی مل سکتا ہے تو مکتب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔